بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر جو جانور حلال کر رکھے ہیں، ان حلال جانوروں کا گوشت حلال کرنے کے لیے انہیں اسلامی طریقے سے ذبح کرنا ضروری ہے۔ ذبح کرنے کا اسلامی طریقہ یہ ہے کہ ذبح کرنے کی 4 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، ذبح کرنے والا مسلمان ہو۔ نمبر 2، نیت ٹھیک ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے لیے ذبح کیا جا رہا ہو۔ نمبر 3، اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جا رہا ہو، سادے سے الفاظ میں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کیا جا رہا ہو۔ یہاں پر اس بات کا دھیان رکھا جائے کہ بعض اوقات بعض جگہوں میں دیکھا گیا کہ ذبح کرنے والا بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے کیونکہ اس نے منہ میں کچھ رکھا ہوتا ہے یا سگریٹ بیڑی وغیرہ پی کر کے آیا ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اس حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہیں لے سکتا ہوں۔ یاد رکھنا چاہیے اگر ذبح کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ذبیحہ پر نہ لے تو یہ ذبیحہ حلال نہیں بلکہ حرام ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ کہ جس جانور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے اس جانور کا کھانا حلال نہیں ہے۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہاں پر یہ یاد رکھنی ہے کہ بعض اوقات قربانی کرنے والا خود سے ذبح کرنا نہیں جانتا ہے، وہ دوسرے کے ذریعے سے ذبح کرا رہا ہوتا ہے، پھر اس موقع پر قصائی کے ساتھ چھری کو پکڑ لیتا ہے۔ جتنے لوگ چھری کو پکڑیں گے اور چھری کو چلائیں گے ان تمام لوگوں پر بسم اللہ اللہ اکبر یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا ضروری ہوگا۔ اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام چھوڑ دیا تو یہ ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ ہاں، جن حضرات نے جانور کو پکڑ کے رکھا ہوتا ہے، مثلا کسی نے سر کو پکڑ رکھا ہے، کسی نے ٹانگیں اور پیر وغیرہ پکڑ کے رکھے ہیں، تو ان حضرات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر لیں تو بہت ہی بہتر ہوگا۔ ذبح کرنے کی 4تھی شرط یہ ہے کہ جانور کی رگیں کاٹ دی جائے۔ دیکھیے رگیں 4 قسم کی ہوتی ہے۔ نمبر 1 حلقوم، نمبر 2 مری، نمبر 3 اور 4 شہ رگیں۔ حلقوم وہ رگ ہے جس کے ذریعے سے سانس کی آمد و رفت ہوتی رہتی ہے۔ مری وہ رگ ہے جس کے ذریعے سے کھانا پینا اندر جاتا ہے۔ شہ رگیں وہ رگ ہے جس کے ذریعے سے خون کی سپلائی ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ 4 رگیں کٹ جانی چاہیے، ورنہ کم از کم 3 رگیں کٹنا ضروری ہے۔ نمبر 1 حلقوم، نمبر 2 مری، نمبر 3 شہ رگوں میں سے کوئی ایک رگ۔ اگر ان 3 رگوں میں سے کوئی ایک رگ رہ گئی تو پھر یہ ذبیحہ حلال نہیں ہوگا بلکہ حرام ہوگا۔ یہاں پر بھی یہ بات یاد رکھیں کہ بعض اوقات بعض جگہوں میں دیکھا گیا کہ قصائی حضرات، سب قصائیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ بعض قصائی حضرات وہ 4 رگیں کاٹنے کے بعد بھی چھری چلاتے رہتے ہیں اور نرخرا یعنی حرام مغز بھی کاٹ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جانور کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور جانور کا خون اچھی طریقے سے باہر نہیں آتا ہے۔ جب ہم 4 رگوں کے کاٹنے کے بعد بھی کاٹتے رہتے ہیں اور حرام مغز بھی کاٹتے ہیں تو جانور تڑپنا بند کر دیتا ہے۔ بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ اس سے جانور کو تکلیف کم ہوتی ہے، لیکن یہ صحیح بات نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ حرام مغز کو نہیں کاٹنا ہے، حرام مغز یعنی نرخرے کو وہیں رہنے دیے جانا ہے۔ 4 رگیں کاٹ دی، اس کے بعد جانور کو چھوڑ دیا جائے، اس سے جانور کو تکلیف بھی کم ہوگی اور جانور جتنا تڑپے گا اتنا اس کا خون اچھی طریقے سے باہر آ جائے گا، اور جتنا جانور کا خون باہر آئے گا یعنی گندا خون باہر نکلے گا تو اس جانور کا گوشت ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا، نقصان دہ نہیں ہوگا۔ اگر جانور کے گوشت کے اندر یہ گندا خون رہا تو یہ خون پھر ہمارے لیے مضر ثابت ہوگا، اس سے ہم بیمار ہو سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ بڑے جانور کا گوشت اگر کھانا ہو تو اس کو کھانے سے پہلے ابال لینا چاہیے، اور جس پانی میں اس کو ابال دیا جائے اس پانی کو پھینک دیا جائے کہ اگر گوشت کے اندر کچھ خون ہو وہ خون اچھی طریقے سے باہر آ جائے۔ تو یہ ہوئی شرائط کے حوالے سے بات کہ شرائط 4 ہے۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو، نمبر 3 اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا، نمبر 4 رگوں کا کاٹنا یا کم از کم 3 رگوں، حلقوم، مری یا 2 شہ رگوں میں سے کوئی ایک رگ کاٹنا۔ ذبح کرنے کے اسلامی آداب کو بھی ذہن میں رکھا جائے۔ ذبح کرنے کے اسلامی آداب یہ ہے، نمبر 1 انسان ذبح اپنے ہاتھ سے کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانور اپنے ہاتھ سے اپنے دست پاک سے ذبح کیا کرتے تھے۔ نمبر 2 اگر انسان خود ذبح کرنا نہیں جانتا ہے تو کسی سے ذبح کروائے، البتہ خود جانور کے پاس کھڑا ہو جائے،
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا، اے فاطمہ قربانی کے جانور کے پاس کھڑی رہو اور حاضر رہو، کیونکہ اس کے خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی تیرے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ ہمارے لیے خاص ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تمام مسلمانوں کے ساتھ یہ خاص ہے۔ ہاں اس بات کا خیال رہے اگر قربانی عورت کی طرف سے کی جا رہی ہو اور ذبح کرنے کے موقع پر وہاں پر غیر محرم موجود ہو تو وہاں پر عورت کو بالکل بھی کھڑا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پردہ زیادہ ضروری ہے، اس لیے اس کو اندر رہنا چاہیے۔ بس یہ ان کی طرف سے قربانی کریں گے، اسے انشاءاللہ تعالی پورا ثواب ملے گا۔ نمبر 3، ذبح کرنے سے پہلے جانور کو خوب کھلایا اور پلایا جائے، بھوک کی حالت میں جانور کو ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 4، چھری پہلے سے تیز ہو، اگر پہلے سے تیز نہیں ہے تو الگ سائڈ میں بیٹھ کر چھری کو تیز کیا جائے، جانور کے سامنے چھری کو تیز نہ کیا جائے۔ نمبر 5، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے، اس سے دوسرے جانور خوف زیادہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا خون خشک ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، جانور کو قبلہ رو لٹایا جائے اور ذبح کرنے والا اپنا دایاں پیر جانور کے پہلو پر یعنی شانے پر رکھے۔ نمبر 7، جانور کے 3 پیر باندھ دیا جائے اور ایک دانا پیر کھلا چھوڑ دیا جائے۔ اس کے بارے میں بھی بعض جگہوں پر غفلت ہوتی ہے کہ وہ 4 پیر باندھ دیتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ 3 پیر باندھ دیے جائے اور ایک دانا پیر کھلا چھوڑ دیا جائے تاکہ اس کو ہلاتا رہے اور خون نکلنے میں آسانی ہو اور اچھی طریقے سے بآسانی خون نکل سکے۔ نمبر 8، جانور کو ذبح کرنے کے بعد یہ دعا اللہم تقبل منی کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وخلیلک ابراہیم علیہ السلام پڑھی جائے۔ اگر یہ دعا یاد ہو تو پڑھ لینی چاہیے، اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر یاد نہ ہو تو اپنی زبان میں ہی دعا کی جائے، اے اللہ اس قربانی کے جانور کو قبول کر جیسا تو نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو قبول کیا۔ اردو میں بھی اپنی زبان میں بھی یہ دعا چل جائے گی۔ ہاں یہ غلط ہے جو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ خود سے یہ دعا یاد نہیں ہوتی ہے اور پھر کسی مولوی صاحب کو، کسی پیر صاحب کو، کسی امام صاحب کو لایا جاتا ہے اور اس سے یہ دعا پڑھائی جاتی ہے۔ شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، بلکہ یہ غلط ہو رہا ہے، اور اگر انسان دین سمجھ کر یہ عمل کر رہا ہے یہ بدعت ہے، اس سے ثواب تو کیا بلکہ الٹا گناہ ملے گا۔ لہذا اس بات کا اچھی طریقے سے خیال رکھا جائے کہ اگر دعا یاد ہے تو پڑھ لینی چاہیے، اگر یاد نہیں ہے تو کسی امام صاحب اور کسی مولوی صاحب کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کسی مولوی صاحب کو لانا اور اس میں شریک کرنا دعا پڑھنے کی نیت سے یہ غلط ہے، یہ بدعت ہے۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی یاد رکھے کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنے سے پہلے ایک دعا اور پڑھی جاتی ہے، قرآن کریم کی آیات ہے وہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ یہ دعا بھی ذبح کر لینے سے پہلے پڑھ لینی چاہیے اگر یاد ہو، اگر یاد نہ ہو تو اس کا پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، بس صرف بسم اللہ اللہ اکبر کا پڑھنا ضروری ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ باقی جو دعائیں میں نے آپ کے سامنے نقل کی یہ پڑھنا مستحب ہے، بہتر ہے۔ اگر یاد نہ ہو تو یہ چھوڑی بھی جا سکتی ہے، ان کی یہ چھوڑنے کی وجہ سے قربانی کے جانور پر یا ثواب میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔